اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی جناب محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کب ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بنے؟ جی میں 1970 میں میری پیدائش سرگودا میں تھی، اور پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے لیے ادھر فیصل آباد پھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، یعنی وہ بابڈا میں ملازم تھے، تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی ادھر فیصل آباد میں۔ پھر ہم فیصل آباد میں سے ہی، یعنی کچھ 40 سال سے ہم فیصل آباد میں ہی مقیم ہیں، اور ابتدائی تعلیم میں نے ادھر فیصل آباد میں ہی ساری پڑھی، اور میں نے گریجویشن کی ہے اور ادھر فیصل آباد، اور میں نے DHMS جو ہے وہ 1900 میٹرک کے امتحان میں، جب 88 میں میرا میٹرک کا امتحان تھا، اس کے بعد میٹرک کے امتحان جب میں نے پاس کیا تو مجھے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر آ گئیں، اور شادی بھی میری اس میٹرک کے امتحان کے ساتھ ہی ہو گئی، اور پھر میں ابھی فرسٹ ایئر ہی میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے بیٹی نوازی۔ تو اس وقت یعنی میں ابھی اسٹوڈنٹ کے دور میں ہی یہ اوپر ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ماشاءاللہ آپ 1970 میں پیدا ہوئے۔ ہمارے ڈاکٹر حامد انصاری صاحب بھی اور میں بھی 1970 میں پیدا ہوا ماشاءاللہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے ہومیوپیتھک کا کورس کب کیا اور کب آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنے؟ جی میں میٹرک میں، جب میں نے 88 میں میرا میٹرک مکمل ہوا، اس کے فوراً بعد ہی میں نے پنجاب میڈیکل کالج ڈگلس پورہ فیصل آباد میں داخلہ لیا۔ 1992 میں نے یہ کمپلیٹ کیا، اور اس وقت کی کلاسیں نائٹ کلاس چلتی تھی، اور آخری وقت یہی تھا نائٹ کلاس والا۔ اس وقت میں نائٹ کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہ 1992 میں میں فارغ ہوا فیصل آباد سے، میں DHMS مکمل کیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے فرسٹ ٹائم پہ کوئی گریجویشن کرنے کے لیے دوسرے کالج میں جایا کرتا تھا، اور شام کو پھر میں نے اپنا کالج DHMS کے لیے پنجاب میڈیکل کالج میں دونوں طرف، صبح اور شام کی دونوں طرف میں نے کلاسز کی، اور اس وقت ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھائی تھی۔ وہ ہم نے بہت ریگولر ہم نے یہ اپنے دور میں یہ DHMS کیا، بہت ہی اچھی اس وقت کی پنجاب میڈیکل کالج میں پڑھائی تھی۔ جی سر، آپ نے بتایا کہ آپ نے 1992 میں یہ کورس کیا، تو میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا اسی کالج میں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے آیا؟ آپ کا شوق تھا یا کہ آپ حادثاتی طور پہ ہومیوپیتھی میں آ گئے؟ تو کس طرح آپ کے مائنڈ میں آیا کہ آپ کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اپنا مجھے ہومیوپیتھی تو مجھے اپنی وراثت سے ملی۔ میرے والد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت نصیب فرمائے، وہ بھی اپنا ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، لیکن وہ بابڈا میں ملازم تھے، اور ہومیوپیتھی کی چند شیشیاں بس پڑی ہوتی تھیں کہ وہ پریکٹس تو ان کی دوسری اس وقت کے دور میں ایلوپیتھک کی ہوتی تھی، تو کچھ شیشیاں پڑی ہوتی تھیں، تو وہ شیشیاں بس میں دیکھتا ہوتا تھا کہ یہ ہومیوپیتھی کی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر والد صاحب نے مجھے بس داخل کرا دیا اپنا پنجاب میڈیکل کالج میں۔ تو
اس طرح پھر میں ہومیوپیتھی کو گھر سے ہی یعنی مجھے متعارف ملی اور اس طرح ہی ہومیوپیتھی کا میں کالج میں داخلہ لیا. میں کچھ کرنا تو بس جو قسمت میں ہوتا تو وہی ہے. ماشاء اللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ ماشاء اللہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس فیلڈ میں آنے کا. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے آپ نے بتایا. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے ہومیوپیتھی کلینک کا آغاز کب کیا اور کہاں سے کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب جب ہومیوپیتھی میں پریکٹس داخلہ میں جب مجھے کروایا گیا پنجاب میڈیکل کالج میں تو ساتھ ہی مجھے میرے والد محترم نے مجھے ڈاکٹر محترم محمد اشرف چودھری صاحب جو کہ سابقہ ممبر بھی تھے کونسل کے، آپ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ فوت ہو چکے ہیں. مجھے یعنی پریکٹس کے لیے سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا. تو میں صبح ان کے پاس پڑھتا تھا، اسی طرح شام کو پھر کالج میں ہوتا تھا ڈاکٹر اشرف صاحب کے پاس. صبح یعنی ان کے کلینک پہ بھی میں سب سے پہلے میں نے ہومیوپیتھی ڈاکٹر اشرف صاحب نے مجھے متعارف کروائی. وہاں پہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. متعارف میری یعنی ہومیوپیتھی تھی وہ ڈاکٹر اشرف صاحب نے کروائی. اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جونیئرس کے لیے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب علیحدہ کمرے میں بیٹھا کرتے تھے اور ہم دوسرے کمرے میں ہوتے تھے پوڑیاں باندھنے کے لیے، اور وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا کہ 100 ٹوکن ہم دیتے تھے پیشنٹ کو. تو وہاں پہ ہم جب 3-4 لڑکے تھے پوڑیاں سارا دن ہم پوڑیاں ہی باندھتے ہوتے تھے تو کچھ پتہ تو نہیں چلتا تھا. ڈاکٹر صاحب دوسرے کمرے میں پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، پرچی جب بن جاتی تھی تو ہمیں بیل دے دی جاتی تھی، وہ ہم وہاں پہ جا کے پرچی لے لیتے تھے اور وہ دوائی بنانے کے لیے. لیکن مجھے کیونکہ مٹیریا میں پہلے ہی کافی میں شوق تھا، پڑھتا رہا مٹیریا، اور اس طرح میں وہاں پہ جا کے جب وہ جو پرچیاں تھیں نا وہ ساریاں، کیونکہ شام کے ٹائم ہی میں جاتا تھا، پہلے ٹائم تو دوسرے کالج میں ہوتا تھا، تو پرچیاں جو ڈاکٹر صاحب ساری وہ ڈسٹ پین میں وہ پھینکی ہوتی تھی. تو جب شام کو میں آتا تھا کلینک ان کے پاس تو وہ میں نے پرچیاں جو تھیں نا ڈسٹ پین میں جو ڈاکٹر صاحب کے نسخے تھے وہ ساری پرچیاں میں نکال لیتا تھا اور پھر میں گھر آ کے پھر اس کو ترتیب کر کے اپنی کاپی پہ ڈائری پہ وہ سارے نسخے اوپر لکھ لیتا تھا کہ کس طرح یہ پرچیوں کے اوپر دوائی لکھی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ پرچیوں کو پھر میں پوچھتا تھا اپنے جو میرے سے پہلے کام کرتے تھے لڑکے، پھر ان سے پوچھا کرتا کہ یار یہ نسخہ کس مرض کے لیے ہے، یہ کس طرح دوائی بنائی گئی ہے، یہ کس مریض کے لیے. اسی طرح ہم جب دوائی مریض کو دیتے تھے کچھ ان سے پوچھ لیتے تھے. پھر گھر آ کے میں نے پھر وہ اپنی ڈائری پہ وہ لکھ لیتا تھا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ اس بیماری کا ہے. اور اس طرح سے میں نے وہ ڈسٹ پین سے ساریاں پرچیاں نکالیں اپنی ڈائری میں لکھیں، اور اس میں مجھے ہومیوپیتھی کا بنیادی جو متعارف تھا وہ اس اپنا ڈاکٹر صاحب نے مجھے اشرف صاحب کی طرف سے مجھے ہوا. آہستہ آہستہ پھر مجھے اس طرح ہومیوپیتھی میں لگاؤ ہوتا گیا اور شوق بڑھتا گیا. جی ڈاکٹر صاحب پھر تو آپ کو ماشاءاللہ سے بہت شوق تھا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کس طریقے سے وہ نسخہ جات جو ہے وہ کلیکٹ کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے ہومیوپیتھک کی پریکٹس شروع کی تو شروع میں کوئی مشکلات پیش آئی ہوں گی، کیونکہ جب شروع میں کلینک سٹارٹ کیا جاتا ہے آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو کوئی گھبراہٹ فیل ہوئی یا کوئی مشکل پیش آئی آپ کو شروع کے دنوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں جب 1992 میں باقاعدہ میں نے پھر اشرف صاحب کے یعنی ٹریننگ لینے کے بعد 1992 میں ہی میں نے اپنا کلینک کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور اپنے محلے میں ہی تھوڑا سا یعنی جگہ مجھے ملی اور میں کلینک کا آغاز کیا. تو اس وقت میری دکان کا کرایہ 325 روپیے تھا.
اور یہ بھی اس وقت میرے لیے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ وہ میں آسانی سے نکال لیتا تھا، یعنی میرا وہ کرایہ اس وقت ہو جاتا تھا پورا۔ 5-10 روپے شاید میں پرچی اس وقت لیتا تھا۔ تو اس طرح 1-2 مریض آتا تھا، بس پھر اسی طرح حوصلہ بڑھتا گیا، اور بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دینی ہوتی ہے وہ اسے کام کروا ہی لیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے شروع میں پرابلم ہر ڈاکٹر کو فیس کرنا پڑتی ہیں، مجھے بھی فیس کرنا پڑی، لیکن میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے میرے پاس آنا بیٹھنا اور میرا دل لگانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ پھر میرے کلینک میں نسخے وغیرہ تو پہلے شروع میں ڈاکٹر اشرف صاحب کے شروع میں اپنے استاد کے جرمنی کے نسخے جو تھے اسی طرح اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے ہاتھوں سے کامیابی نہ مجھے ملی۔ تو پھر میں نے اپنی ہی یعنی سمجھ تھے پھر مٹیریا، تو کیونکہ مجھے کافی شوق تھا، میں پڑھتا رہتا تھا، ڈاکٹر عابد حسین کی گائیڈ جو تھی سرگودے والے کی، وہ اکثر میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ پڑھتا رہتا تھا، مٹیریا میرا شروع سے ہی اچھا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر میں خود ہی کوئی نہ کوئی اپنے علامت پہ دوائی دیا کرتا تھا، تو کوئی نہ کوئی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے کلینک پر آنے والے پیشنٹ کا جب ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کیس ٹیکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور پیشنٹ کا علاج جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں؟ آپ کی پریکٹس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مجھے متعارف جب ہوئی ہومیوپیتھی، کچھ عرصہ میں اسی طرح پریکٹس کرتا رہا نسخوں وغیرہ پہ بھی، پھر اس کے بعد مجھے میرے محترم ڈاکٹر ریاض محمد ریاض صاحب، جو کہ فیصل آباد کے الصحت ہومیوپیتھی میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، مجھے ان کے پاس جانے کا شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے مجھے صحیح کلاسیکلی ہومیوپیتھی سکھائی، جو کہ ہفتے بعد کلاس ہوتی تھی، پھر 15 دن کے بعد ہوتی رہی، اسی طرح پھر اب مہینے کے بعد ہو رہی ہے، اور ہم ابھی بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے جب ہومیوپیتھی سکھائی کلاسیکل انداز سے، تو اب میں اپنی پریکٹس 3-4 سال سے جو کلاسیکل انداز سے، اب میری پریکٹس بالکل ہی کلاسیکل انداز سے ہوتی ہے، کوئی نسخہ وغیرہ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، میں دعا گو ہوں اپنے اساتذہ کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، ورنہ پریکٹس میں اب میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ کے پوچھتے ہیں کہ اس کی بیماری اکیوٹ ہے یا کرونک ہے، اس کو پہلے میں ڈیفائن کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر ایکیوٹ ہے تو پھر میں مقام دیکھتا ہوں کس جگہ پہ درد ہے، کیا پرابلم ہے، اور اس کی کمی بیشی، تو اس کی پھر کاز پوچھ لیتا ہوں، بیماری پوچھ لیتا ہوں۔ حاد امراض میں تو چھوٹی ہی طاقتیں، چھوٹی عام چھوٹی دوائیاں جو ہوتی ہیں روزمرہ کی، صرف ان کو ہی استعمال کرتا ہوں۔ اسی طرح جب مزمن اگر امراض ہو تو پھر مجھے اس کے لیے سب سے پہلے تھرمل پوچھتا ہوں، پھر دماغی علامت لیتا ہوں، اسی طرح پھر کمی بیشی اور میازم بھی مجھے دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس میازم بھی دیکھنا پڑتے ہیں گہری، پھر میں بڑی دوائیوں کی طرف اس وقت جاتا ہوں جب کوئی مزمن امراض ہو۔ تو ایکیوٹ میں تو میں یعنی پولیکرس دوائیاں جو روزمرہ کی ہوتی ہیں ان میں اسی ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی طرف ہی ہم دیکھتا ہوں۔ جب مزمن کوئی بیماری ہو تو پھر بڑی دوائیوں کی طرف، گہری دوائیوں کی طرف اس وقت جاتا ہوں، کیونکہ کیس ٹیکنگ جب درست ہوگی تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کیس ٹیکنگ جو ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک درست ہونا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ کوئی خاص امراض کے ماہر ہیں، یا کہ آپ کچھ مخصوص بیماریوں میں ایکسپرٹ ہیں؟ کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں، یا کہ آپ کا کلینکل ایکسپیرینس جو ہے وہ کس طرح کے مریضوں پہ زیادہ ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب اس طرح ہومیوپیتھی میں کوئی اسپیشل تو نہیں میں کوئی کسی فوکس کرتا کسی بیماری پہ، لیکن ہومیوپیتھی میں اتنے ہم نے موضوع ہیں اس میں کہ جب بھی کوئی آنکھوں کے امراض کوئی ٹھیک ہوتا ہے مرض تو وہ میں اسپیشلسٹ آنکھوں کا کہلوانا شروع ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا گردے کی پتھری نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر گردے کی پتھری بڑا اچھا وہ اسپیشلسٹ ہے گردے کا۔ تو اسی طرح ہومیوپیتھی میں اتنے زیادہ اس میں موضوع ہیں کہ ہم اتنا اس میں کسی بھی مرض میں کوئی بھی مرض جب ٹھیک ہوتا ہے تو اسی کا ہی ہم اسپیشل ڈاکٹر کہلوانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اسی طرح دانت کے درد میں بھی جب ٹھیک ہوا مریض تو اس نے مجھے وہ دانت کے درد کے بھی مشہور کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہومیوپیتھی میں ہے ہی بہت کچھ ہے اس میں تو ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں، جرنل فزیشین ہوں اور الحمدللہ ہر قسم کے ہومیوپیتھی میں کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ آپ سنگر ریمڈی استعمال کرتے ہیں یا کہ کمبینیشن بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھ کو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے وقت میڈیسن کا چناؤ جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے؟ آیا کہ سنگر ریمڈی دینی چاہیے یا کمبینیشن یا آلٹرنیٹ؟ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرا جو طریقہ کار ہے کیونکہ مٹیریل سب سے اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے کیس ٹیکنگ میں، تو صحیح درست دوا مل جاتی ہے اس طرح۔ باقی رہا مسئلہ تو طریقے تو سارے ہومیوپیتھی کے سب چلتے ہیں، لیکن میں شروع سے ہی 30 سال میرے پریکٹس میں ہو گئے ہیں، شروع سے میں نے سنگر ریمیڈی ہی یوز کی ہے۔ اور لیکن شروع میں یہ ہوتا تھا کہ نسخہ اپنی طرف سے یعنی کوئی بنایا ہوتا تھا کمپنی کی طرف سے میں نے آج تک نہیں دوائی یوز کی، اپنی طرف سے میں 2-3 دوائیاں جب شروع میں پریکٹس میں رہی میرے، لیکن اب سنگل میری دوائی پریکٹس میں ہوتی ہے اور میں کمبینیشن کو میں نہیں کہتا کہ بھی یہ غلط ہے، مریض کو شفا کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ہومیوپیتھی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی اگر ہومیوپیتھی کی دعا سے مریض کو شفا یاب کرنا یہ ہمارے اولین فرض ہے۔ تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں کون سی دوائی یوز کرتا ہوں، یہ ہر ڈاکٹر اپنا اپنا سمجھ کے جو کرتا ہے، مریض کو شفا دینا ضروری ہوتا ہے، مریض کو اس کو ریلیف دینا سب سے ضروری امر ہے، اس لیے لہٰذا جو بھی دوائی چلتی ہے ان کے اپنے سمجھ میں تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ یاد رہے کہ کمبینیشنوں میں نسخوں وغیرہ میں مرضیں بڑھتی طور پر ہی تو ٹھیک ہو جاتی ہیں عارضی طور پر، لیکن بیماری جو بڑی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہمیں نسخوں میں یا کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں پھر سنگر ریمیڈی ہی اور اس کے میتھڈ فلاسفی کے پورے اور ریپیٹری کے جانے بغیر ہم کبھی بھی یعنی پرانے مزمن امراض ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ریپیٹری کے جاننے سے پہلے مٹیریل اچھی طرح آنا ضروری ہے۔ اگر ریپیٹری مٹیریل اچھا نہ ہو تو ریپیٹری بھی ہمیں گمراہ بھی کر سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کتابیں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں، ریپیٹری جاننا کہ مزمن امراض کے لیے سنگل دوائی اسے ہی بہتر نکلتی ہے، لیکن ایکیوٹ معاملے نسخوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کرانک نہیں ہوتے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کے جو ینگ ڈاکٹر ہیں یا کہ جن ڈاکٹرز نے ابھی کلینک بنانا ہے، تو آپ ان کو کامیاب ہومیوپیتھ بننے کے لیے کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے وہ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں اور کس طریقے سے وہ میڈیسن سلیکٹ کریں جو کہ آپ کا ماشاءاللہ سے اتنا ایکسپیرینس ہے، اس کے مطابق وہ 3-4 پوائنٹ ایسے کہ جس پہ فوکس کریں نیو ڈاکٹرز؟ جی میں نیو ڈاکٹرز کو یہی تلقین کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مٹیریل کو، فلاسفی کے رولز کو اور ریپیٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں،
باقی جب بھی مریض آئے تو سب سے پہلے مریض کا تھرمل جو ہے نا یہ سب سے پہلے پوچھیں کہ وہ سردی محسوس کرتا ہے یا گرمی کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہ سردی اور گرمی کے ہی گروپ میں ہی اگر دوائیوں میں ہم آ جائیں تو پھر ہمیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اور دوا کے قریب ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں. اگر متعلقہ دوا تک نہ بھی پہنچیں تو جتنی تو دوائی بل مثل ہوتی ہے اتنا وہ فائدہ دے بھی جاتی ہے. تو لہٰذا تھرمل سب سے پہلے پوچھیں, یہ سمجھیں کہ گرمی کتنی ہے اس پیشنٹ میں اور اس گروپ کے حساب سے گرم دوائیں نکالیں. اگر سردی محسوس کرنے والا مریض ہے تو سرد دوائیوں میں سے ہی دوا چوز کریں. تو یہ جب ہمیں فزیالوجی ہماری پیشنٹ کی جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو بیماریاں جو بھی جنم ہوتی ہیں بیماریوں کی طرف زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑے گا. اس کے فزیالوجیکلی جب ہم درست کریں گے اس کی فزیکلی فزیالوجی درست کریں گے تو پیتھالوجی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی متعلقہ مختلف مریضوں میں مختلف آتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو صرف بیماریوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دوائیوں کی طرف جائیں تو پھر اور دوائیوں کی طرف نکل جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا اپنے جونیئرس کے لیے کہ وہ علامات جو مٹیریل کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے اہم جو علامات ہیں یعنی کمی پیشی والی, مائنڈ سمٹم والی اور اس دوائی کا تھرمل اور کاز, یہ چیزیں لازمی یہ یاد کریں مٹیریا میڈیکا میں تو وہ ہمیشہ کامیابی رہے گی. مٹیریا پڑھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز مسلسل نہیں پڑھی جاتی, اس میں کام کی چیزیں کام چند ہوتی ہیں جو پڑھنا ہر صورت ضروری ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ایک ڈاکٹر بڑے اچھے طریقے سے کیس ٹیکنگ کر کے پیشنٹ کو میڈیسن دیتا ہے اور پیشنٹ کی علامات میں کمی نہیں آتی, اس کو افاقہ نہیں ہوتا, تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کی علامات میں کمی ہو اور اس کی تکلیف میں بہتری آئے؟ تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا ڈاکٹر کے لیے, یا کہ وہ کیا کرے؟ جی ڈاکٹر صاحب, پیشنٹ کو جب بھی کوئی آتا ہے نا تو ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے ہی اس کے پہلے ہی سمجھ آ جائے. ایک تو وزٹ کرنا ہی پڑ جاتا ہے, لیکن جب کوئی کرونک مرض ہوتا ہے تو ایک دو وزٹ اور کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جب میں اپنا طریقہ کار میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی بڑے دوائی جب سلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب پیشنٹ کو دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے اگلے موقع پہ یعنی دوبارہ جب مریض نے آنا ہوتا ہے میں اسی وقت پھر دوبارہ جب ریسرچ کر کے اور پیشنٹ کے آنے سے پہلے ہی اس کا جو دوسرا نسخہ نویسی جو بہتر مجھے مزید نظر آیا, میں پہلے ہی کچی پینسل کے ساتھ یعنی اس کی دوائیوں کے ساتھ لکھ لیتا ہوں کہ اگلے وزٹ پر اگر یہ نہ آیا تو میں پہلے ہی تیاری کر چکا ہوتا ہوں اور اس کو یہ دوائی دینے کے لیے. تو یہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے کہ میں بعد میں مریض کے آنے سے پہلے لازمی اس کا تیار کر چکا ہوتا ہوں کہ اگر شفا نہ ہو تو پھر مجھے ایسا کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑے ہی پتے کی بات بتائی ہے اور اپنا خاص طریقہ علاج ہے اس کا نقطہ بیان کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب پیشنٹ دوسرے طریقہ علاج سے تھک کر آپ کے پاس آتا ہے یا لا علاج جن مریضوں کو قرار دیا جاتا ہے دوسرے طریقہ علاج میں, تو ان مریضوں کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے وقت سب سے پہلا جو ہمارا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے وہ کیا کرے اور کس طریقے سے اس طرح کے مریض کا ٹریٹمنٹ شروع کرے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تھرمل دیکھیں, وہ سردی محسوس کرتا ہے یا گرمی. اس کے بعد پھر ہم اس کے مائنڈ سمٹم کو دیکھیں, کوئی خاص الخاص سمٹم ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ سمٹم کے بغیر دوا نہیں ہوتی, سمٹم کے بغیر ہم کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر پاتے. تو میں کوئی انوکھا کوئی سمٹم یہ پوچھتا ہوں اور یہ دماغی علامات یہ اور مائنڈ سمٹم کے علاوہ تھرمل وغیرہ یہ ان چیزوں کی طرف ہی ہمیں فوکس کر لینا تو بیماری کو ہم ایک سائڈ پہ لے آئیں. لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی پرانا مرض ہے ٹھیک نہیں ہو رہا تو
تو پھر ہمیں بیماری ذہن میں رکھنا پڑے گی. بیماری ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی دوائیوں کی طرف گہری دوائیوں کی طرف میازمیٹک دوائیوں کی طرف پھر ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کسی میتھڈ پہ جانا پڑے گا, کوئی نہ گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑتی ہے. پیشنٹ کو کبھی بھی میں عام نہیں لیتا, جب پیشنٹ چلے جاتا ہے تو میں پیٹ ہی کھول کے اس کے بعد میں تو اس پہ لگا جاتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر کوئی نہ کوئی نسخہ تجویز کرنے کے لیے. تو مشکلیں آتی ہیں, لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں سب کچھ ہے, صرف ہم سمجھ نہیں پا رہے. اس میں ہر مرض ہر سٹیج تک جو تکلیف ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر خالد محمود صاحب, کچھ ہومیوپیتھ سورا سفلس سائیکوسس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, پیشنٹ کے مزاج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یا کہ وہ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میازم کو مد نظر رکھنا چاہیے یا کہاں پہ میازم کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں تو اپنا طریقہ کار جو میں کرتا ہوں, جب مریض ایکیوٹ ہوتا ہے تو روزمرہ کی تکلیفوں میں عام ہوتا ہے تو میں تو پھر میازم کو کبھی بھی نہیں دیکھا. روزمرہ کی پولیکرسٹ دوائیں جو ہوتی ہیں, جو بھی عام طور پر نیکس پلسیلا برائیونیا یا ان دوائیوں کی جو روزمرہ کی دوائیں پولیکرسٹ اور میازم میں نہیں بھی دیکھتا جب ایکیوٹ مسئلہ ہوتا ہے. میازم تو اس وقت ہی دیکھے جاتے ہیں جب مرض مزمن صورت اختیار کر چکا ہو اور کافی عرصہ سے گہرا مرض یعنی اپنا بن چکا ہو, اس وقت ہمیں میازموں کو لازمی دیکھنا ہوگا. میازمیٹک ہم نے پھر بل مثل بھی دوائی دیکھنا ہوتی ہے اور میازمیٹک بھی دوا اس وقت ہونا ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ اگر میازم کا خیال نہ رکھا گیا تو پھر بیماری وقتی طور پر تھوڑا سا عارضی جب مریض کو سکون ہو سکتا ہے, لیکن پرماننٹ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتا. میازم پھر اس وقت لازمی دیکھنا پڑیں گے, میازمیٹک دوائی دینا پڑے گی اور اکارڈنگ ٹو سمٹم بھی ہوں اور میازمیٹک کی بھی دوائی ہو. اور ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کس طرح رات کو آ رہی ہے, دن کو آ رہی ہے, کس طرح. تو اس کے جو مریض کے سمٹم ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ مریض کس میازم میں جا رہا ہے, تو وہ ہمیں وہ میازمیٹک دوائی مزمن امراض میں ضرور دینا پڑے گی. لیکن ایکیوٹ میں میازموں کا بالکل ہی خیال نہ رکھنے کی ضرورت ہے, صرف سمٹم دیکھنے پڑیں گے اور اس کی کاز کو دیکھنا پڑے گا ایکیوٹ میں, اور میازم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایکیوٹ میں دیکھنے کے لیے.